دیگر ہمارے خواہش ہوتا ہے، کسی کا نام دیگر کسی کا نام شریعت ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ پورا کا پورا کیا ہے؟ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جیسے ہم مسجد میں آتے ہیں تو مسلمان ہیں، مسجد میں ہم کسی کو گالی نہیں دے سکتے، یا مسجد میں ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، مسجد میں ہم دنیا کی بات نہیں کر سکتے۔ مسجد میں آئے ہیں تو ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، چاہے ہم نماز کی حالت میں ہو یا بیٹھے ہو نماز پڑھ سکتے، پھر بھی ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کہ یہ جو مطلب نہیں بلکہ اللہ رب العزت ہمیں حاضر اور ناظر ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، ہماری زبان غلط بات نہیں بولتی ہے اور اس طریقے سے ہمارے ہاتھ غلط کام نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ہم مکمل طور پر مسجد کے اندر ہوتے ہیں، یہی زندگی ہماری باہر ہونی چاہیے، ہمارا مزاج باہر ہونا چاہیے۔ دونوں حصے کے کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے، ہمارا دین اور ہماری شریعت مکمل ہر کام میں ہمیں ہونا چاہیے، ہم گھر میں داخل ہو رہے ہیں وہاں پہ ہماری شریعت ہونی چاہیے۔ قرآن کی کیا فرمایا ہے؟ اے لوگوں تم کسی کے گھروں میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو، اگر تم داخل ہونا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اجازت لو، سلام کرو۔ تو ہمارا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ ایسے ہم کسی مسلمان سے ملاقات کر رہے، ملاقات کا طریقہ اسلامی کیا بتلایا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے آپ آغاز کریے، آپ اپنی بات کی شروعات سلامتی کے ساتھ کریے، امن و سلامتی کا پیغام دے کر کریے، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہیے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ آپ اپنا دسترخوان اپنے کھانے کو دیکھتے ہیں تو اپنے پڑوسی کو بھی خیال ہونا چاہیے، یہ دین و شریعت ہے۔ ایسے ہی اور آگے بڑھتے جائیے، ہمارا معاشرتی معاملہ شروع ہوتا ہے، ہمارا سماجی معاملہ شروع ہوتا ہے، ہماری تجارت شروع ہوتی ہے، ہمارا لین دین شروع ہوتا ہے، ہماری رشتہ داریاں شروع ہوتی ہیں اور اس طریقے سے ہمارا تعلیمی سفر شروع ہوتا ہے، ہمارا نکاح اور اس طریقے سے کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں ادخلوا فی السلم کافہ ہونا چاہیے، مکمل اسلام میں دخول ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے صرف چند چیزوں کو اسلام سمجھ لیا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ہم نے تلاوت کر لی، ہم نے اسلام پر عمل کر لیا ہے، ہم نے تھوڑی سی مسجد سے تعلق قائم کر لیا تو ہمارا اسلام سے رشتہ مضبوط ہو گیا ہے، اور ہمارے اخلاق کیسے ہوں اور اس طریقے سے ہماری معاشرت کیسی ہو، ہمارے گھر کے بچے کیسے ہو، ہماری بیوی کیسی ہو، ہمارے والدین کیسے ہو، ہمارے بھائی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہو، اس بارے میں ہم بھول جاتے ہیں۔ دین و شریعت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جو بات ارشاد فرمائی، صرف اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا اب تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم لوگوں کا حال یہ ہے کہ تم تو اپنے مطلب کی چیز کو یاد رکھتے ہو، جس میں تمہارا فائدہ اس کو یاد رکھتے ہو اور بقیہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی لیے کسی کو قرآن نے فرمایا کہ تم کتاب کی، قرآن کی بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو، بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کرتے ہو۔ یعنی شریعت کو ہم نے اپنے مزاج سے کہا ہے، ہمارا جو مزاج کہے گا وہ شریعت ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت جو کہے گی وہ ہمارا مزاج جس دن بن جائے گا اس دن ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں ہمارا مزاج جیسا ہو ویسی شریعت ہو جائے، میرے بھائیوں ایسی شریعت ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارے مزاج کے مطابق شریعت نہیں ہوگی بلکہ شریعت کے مطابق اپنے مزاج کو بنانا پڑے گا، ہمیں اپنا مزاج بنانا ہے۔ تعلیمی سفر، آج کل ماحول چل رہا ہے تعلیم کا، ہمیں تعلیم کا ایسا انتظام کرنا ہے، ایسی تعلیم کی فکر کرنی ہے، ہمیں بچوں کو ایسی فکر کرنی ہے تاکہ ہمارے بچے بھی مکمل اسلام میں داخل ہونے والے ہوں۔ دین اور شریعت کی تعلیم، ایسی تعلیم جس سے ان کے اندر اللہ رب العزت کی پہچان ہے، شریعت کی پہچان ہے، والدین کی پہچان ہے، معاشرے کی پہچان ہے اور اس طریقے سے جس سماج جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کے حقوق کی پہچان ہے۔ اگر ایسی تعلیم بچوں کو مل رہی ہے تو وہ تعلیم اس بچے کو نفع دینے والی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سنو، تم میں سے کوئی بھی والدین، تم میں سے کوئی بھی سرپرست اپنے بچوں کو اچھی تعلیم سے بہتر کوئی بھی گہنا، کوئی بھی زیور نہیں دے سکتا۔ سب سے بہترین ہدیہ، سب سے بہترین تحفہ اگر کسی اولاد کو دینی ہے تو سب سے بہترین تحفہ اور سب سے بہترین ہدیہ وہ اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، اچھے اخلاق ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہر چیز میں اپنی دین، اپنے شریعت کو پاس لحاظ رکھنا
ابھی شادی کا موسم چل رہا ہے، شادیوں میں دیکھیے کیسے اپنے مزاج کے مطابق شریعت کو ڈالا جاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ شریعت مانی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر جو تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس دنیا کے اندر سے ظلم اور ستم کو، اس دنیا کے اندر سے تمام کے تمام خرافات کو، تمام بیکار چیزوں کو، رسومات کو ختم کیا، صرف اس لیے تاکہ یہ امت آسانی کے ساتھ زندگی گزارے، تاکہ اس امت کے اندر رحمت ہو، یہ امت میری آرام اور سکون کی زندگی گزارنے والے ہو، اس امت کے ہر فرد کے لیے آسانیاں ہو۔ شریعت کی اتنی آسانی پیدا کی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ زندگی کو پڑھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، اپنوں کے لیے غیروں کے لیے قرضے لیے ہیں، اپنے گھروں میں تو فاقے کی زندگی گزری ہے، اپنے لیے قرضہ نہیں بلکہ دوسروں کے لیے قرضے لیے ہیں تاکہ اس کے گھر میں چولہا چلے، اس کے گھر میں فاقہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اپنے مزاج کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ آج مسجدوں کا حال یہ ہے جیسے لگتا ہے کہ رمضان میں ہم کہیں سے خرید کر کے آئے تو مسجدیں کھل نظر آتی تھی، ہر وقت ایسا لگتا تھا کہ آج جمعے کا دن ہے، لیکن رمضان ختم ہوا، مسلمان ایسے مسجد سے بھاگے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی مسجد کو ان کو دبوچ رہا ہو، کوئی ظلم کر رہا تھا ان پر، اور مسجدیں ویران ہو گئی۔ وہ کہ مسجدیں گویا کہ کہہ رہی ہوگی کہ یہ رمضانی مسلمان کہاں چلے گئے، یہ کیوں آئے تو کیوں چلے گئے۔ میرے بھائیوں، ہم رمضانی مسلمان نہیں ہیں، ہمیں اللہ رب العزت نے صرف رمضان کے لیے مسلمان نہیں بنایا تھا، ہمیں پوری دین اور شریعت کی ہے پوری زندگی گزارنے کے لیے۔ رمضان کے اندر صرف روزے فرض نہیں تھے، رمضان کے اندر صرف نمازیں فرض نہیں تھی، بلکہ رمضان کے بعد بھی نمازیں فرض ہیں، اور آدمی کی جب تک آخری سانس باقی ہے، جب تک وہ دین اور شریعت پر عمل کرنے کے لائق ہے، جب تک وہ ہوش و حواس میں ہے، شریعت نے اس پر نماز فرض قرار دیا ہے۔ اور جماعت کے ساتھ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے میں گھر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی سخت وہی بیان فرمائی ہے۔ مسجد کا کیا مقام ہے، مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ اس لیے تاکہ ہماری اجتماعیت ہو، اجتماعیت ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آخری وقت میں حضرت عقیل اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھوں پر سہارے لے کر کے مسجد میں تشریف لے آئے۔ بیماری کی حالت میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک طرف حضرت علی ہے، دوسری طرف حضرت عقیل ہے، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کر کے مسجد میں تشریف لے آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم صرف رمضانی مسلمان نظر آتے ہیں، رمضان گیا ہماری نمازیں گئی، ایسا لگتا ہے کہ صرف رمضان میں نماز فرض تھی، رمضان کے بعد نماز فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں، ہمیں ایسا مسلمان بننا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ ہمیں دین اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونا ہے۔ جس دن ہم مکمل اسلام میں داخل ہو جائیں گے اس دن ہمیں کامیابی ملے گی، اللہ رب العزت ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں شریعت کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں بلکہ شریعت کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنا چاہیے۔ آج ہماری تعلیم کا انتظام ایسا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کی ایسی تعلیم ہونی چاہیے، بچہ ہمارا ایمان سیکھے، اسلام سیکھے، اور پھر اس کے بعد دنیا کی جو تعلیمات ہیں، دنیا کے اندر جتنی ڈگریاں ہیں سب کچھ حاصل کرے، لیکن سب سے پہلے نمبر پر اس بات کا ہمیں خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ سب سے پہلے مسلمان ہو، سب سے پہلے مومن ہو۔ اگر ہم نے بچے کو تعلیم دی، ہمارا بچہ بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا انجینئر، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچ گیا، لیکن اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، نبی کی سیرت نہیں ہے، اور دنیا میں زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں ہے، میرے بھائیوں، اس کا علم اسے فائدہ نہیں دے گا بلکہ اس علم کی بنیاد پر وہ انسانیت کو نقصان پہنچائے گا، غلط طریقے سے نقصان پہنچائے گا، اور اس طریقے سے انسانیت کو پریشان کرنے کے لیے، انسانیت کو تکلیف دینے کے لیے طرح طرح کے طریقے استعمال کرے گا۔ جیسا کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں معاشرے میں ہو رہا ہے، جو سب سے بڑا ڈاکٹر وہ مانا جاتا ہے جو سب سے زیادہ پیسہ کمانے والا ہو ناجائز طریقے سے، کسی کی کڈنی بیچنے والا ہو، کسی کا گردہ بیچنے والا ہو، کسی کا خون بیچنے والا ہو، کسی کی آنکھ نکالنے والا ہو، اور اس طریقے سے نہ معلوم کیسے کیسے کام کرنے والا ہو۔ میرے بھائیوں، آج اچھے ایسے معاشرے میں اچھے ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، لیکن ایسا ڈاکٹر جو مسلمان ڈاکٹر ہو، اخلاق مند ڈاکٹر ہو، مومن ڈاکٹر ہو، ایسے مسلمان انجینئر کی بھی ضرورت ہے جو مومن ہو، دین اور شریعت کو سمجھتا ہو، انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے وہ علم کو حاصل کرتا ہو۔ ایسے دنیا کی جتنے میدان ہیں، شریعت کسی بھی میدان میں علم کو حاصل کرنے سے نہیں روکتی،
اسلام تو کہتا ہے علم آپ حاصل کرو، اسلام کا سب سے پہلا لفظ اقرا کے نام سے شروع ہوا ہے کہ پڑھو، لیکن پڑھائی کیسی ہونی چاہیے؟ شریعت نے قید لگائی ہے، ایسی تعلیم جس کے اندر رب کے نام سے جڑا ہوا ہو۔ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو، سب سے پہلے اپنے رب کا نام ہونا چاہیے، اپنے رب کا خیال ہونا چاہیے۔ میں اس علم کے ذریعے سے اگر نقصان پہنچا رہا ہوں، میرا رب مجھے نقصان پہنچائے گا، اس کا مواخذہ مجھ سے کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس علم کی بنیاد پر آپ نے لفظ اقرا کو یاد رکھا اور اس کے ساتھ نام رب کو یاد رکھا، یقیناً آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہوں گے، ایک اچھی انجینئر ہوں گے، جو اپنے علم کی بنیاد پر لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہوں گے، غریبوں کے مسیحا بن کر نکلیں گے، آپ انسانیت کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ ایسے جس بھی تعلیم کے میدان کے اندر آپ آئیں گے، اگر آپ کے اندر اخلاق ہوگا، اسلام ہوگا، ایمان ہوگا، تو آپ کسی کو ناجائز پریشان نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوں، ہمارا تعلیم بھی اسلام میں ہو، ہماری تجارت بھی اسلام میں ہو۔ تجارت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعدہ باری فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک مرتبہ گزر ہوا کہ دیکھا ایک گلے والے نے گلا رکھا ہوا ہے، اوپر سے سوکھا ہوا، اندر سے پانی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ ڈالا، دیکھا کڑی آ گئی، ہاتھ ڈالو گے، گلے والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ اوپر سے آپ نے سوکھا رکھا، نیچے سے گیلا ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول بارش ہوئی تھی، بھیگ گیا، کہا اس کو پورا کھول کر رکھو۔ فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے کسی مسلمان کو، کسی بھی انسان کو دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان کا سیوا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں تجارت کی ہماری شریعت کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارا نکاح، ہماری شادی اور اس طریقے سے ہمارا ہر کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے شادیوں کے اندر کتنی خرافات ہوتی ہے، برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ زوجین میں آپس میں الفت و محبت کہاں سے قائم ہوگا جب ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں اور شریعت کو ناراض کرتے ہیں؟ ہاں خوش کرتے ہیں تو پھوپھی کو خوش کر رہے ہیں، دادی کو خوش کر رہے ہیں، اور معاشرے کا ایک سے ایک ادنا سے ادنا آدمی کو خوش کر رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے بڑا ہے، جس نے یہ موقع ہمیں عطا کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ اولاد دی ہے، یہ بچی دی ہے، یہ دن دکھایا ہے کہ ہم تاکہ خوشی میں جشن منائے، اپنے بچی کا یا بچے کا شادی کریں، اس رب کو ہم ناراض کر کے کہاں سے ہمارے گھروں میں برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے اس جوڑوں کے اندر پیار اور محبت آئے گا جب ہم نے دین کو ٹھکرایا، شریعت کو ٹھکرایا؟ جس رب نے وہ اولاد دی ہے اس رب کو ہم نے ٹھکرا دیا، اس کے مزاج کو نہیں سمجھا، شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا، نہ ہم پیسے کو پانی کی طرح بہایا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اس شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اس شادی کے اندر آپس میں جوڑ اور تعلقات کہاں سے قائم ہوں گے؟ نفرتیں آئیں گی، آپس میں توڑ پیدا ہوگا۔ ایسی شادیاں سنوں جو آتی ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوئے لیکن ایک دن نہیں گزرا، دوسرے دن طلاق اور دونوں اپنے گھر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ پیسہ اللہ نے دے دیا، ہم نے کمایا اپنی محنت سے اور اللہ رب العزت ایک ایک پیسے کا حساب نہیں لے گا، ایک ایک روپے کے ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ہاں، اللہ کہاں حساب نہیں لے گا؟ آپ اپنے اولاد پر خرچ کر رہے ہیں، کھلانے پر، پلانے پر، تعلیم پر، اللہ وہاں حساب نہیں لے گا، وہاں حساب لے گا جہاں ناجائز خرچ کیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال کا سب سے پہلا حق اس کا اپنا نفس ہے، اس کی اولاد ہے، اس کے گھر والے ہیں، اس کے بیوی بچے ہیں۔ آپ ان پر خرچ کرو، اللہ رب العزت آپ کو اس مال سے اجر و ثواب دے گا۔ لیکن آپ اسی مال کو آپ ناجائز خرچ کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ایک ایک پیسے کا حساب دے گا۔ میرے بھائیوں، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا ہے، اس لیے ہماری زندگی دین اور شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن نے جیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہمارا ہر کام اسلام کے مطابق جس دن ہو جائے گا، اس دن ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں گے۔ اس دن ہم دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اور اپنے رب کے پاس بھی سرخرو اور کامیاب ہوں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جیسے رمضان میں زندگی گزاری ہے، دین اور شریعت کے مطابق، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، روزوں کی پابندی کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، رمضان گیا ہے، اسلام نہیں گیا ہے، ایمان نہیں گیا ہے۔ ایمان اور اسلام قائم اور دائم ہے، نماز باقی ہے، تلاوت باقی ہے، قیامت تک باقی رہیں گے۔ لہذا ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، جیسے ہم نے رمضان میں اپنے آپ کو ڈھالا تھا، ایسے رمضان کے بعد ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مسجدوں کو ویران نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں جو بھی کام
جیسے رمضان میں کرتے تھے ہمدردی کے ساتھ، رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی ہمدردی کے ساتھ، اسی پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔